اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سورہ نساء سے ہم نے آغاز کرنا ہے۔ سورہ نساء مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، 24 اس کے رکوع ہیں اور 176 آیات ہیں۔ سورہ نساء کا نام نساء رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ عربی میں عورتوں کو نساء کہتے ہیں، اور اس سورہ مبارکہ میں بکثرت وہ احکام بیان کیے گئے ہیں جن کا تعلق عورتوں کے ساتھ ہے، اس لیے اسے سورہ نساء کہتے ہیں۔ سورہ نساء کی ایک آیت مبارکہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، مجھے قرآن مجید پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو پڑھ کر سناؤں، حالانکہ یہ تو آپ پر نازل فرمایا گیا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں تم پڑھ کر سناؤ۔ تو کہتے ہیں میں نے سورہ نساء پڑھی، جہاں تک کہ جب میں اس آیت مبارکہ پر پہنچا نا کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، یعنی تو کیسا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں گے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس کرو، اب تمہارے لیے یہی کافی ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مقدس سے آنسو جاری ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ حج اور سورہ نور سیکھو، کیونکہ ان صورتوں میں فرض علوم بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس نے سورہ نساء پڑھی تو وہ جان لے گا کہ وراثت میں کون کس سے محروم ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جس نے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء پڑھی تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حکمت والے لوگوں میں لکھا جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں یتیم بچوں، عورتوں کے حقوق اور ان سے متعلق احکام بیان کیے گئے ہیں، اور والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور قریبی اور دور کے پڑوسیوں، مسافروں اور لونڈیوں اور غلاموں کے ساتھ حسن معاشرت کا حکم دیا گیا ہے۔ میراث کے احکام ہیں، اور کن لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے، کن کی نہیں ہوتی، شوہر بیوی کے ایک دوسرے پہ حقوق جو ہیں ان کا ذکر ہے، مال اور خون میں مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کا ذکر ہے، کبیرہ گناہوں سے بچنے کی فضیلت کا بیان کیا گیا ہے، اور کبیرہ گناہوں کے بارے میں ذکر ہے کہ وہ کون کون سے ہیں، جہاد کے بارے میں اور ہجرت کے بارے میں، نیک اعمال کے بارے میں، اور گناہوں سے توبہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اخلاقی اور ملکی معاملات کے اصول اور جنگ کے بعض احکام بیان کیے گئے ہیں، منافقوں، عیسائیوں اور بطور خاص یہودیوں کے خطرات سے مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کی گمراہیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله على كل كان عليكم رقيبا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ انسانوں کی ابتدا کیسے ہوئی ہے۔ جو انسانوں کی ابتدا جس انداز سے ہوئی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں بتا دیا ہے، تو اس سے تمام دوسرے عقیدوں کی نفی ہو جاتی ہے، دوسرے نظریات کی نفی ہو جاتی ہے، جیسے کہ ایک ڈارونزم کا بھی نظریہ ہمارے ہاں پایا جاتا ہے کہ انسان جو تھا وہ پہلے بندر تھا، اور پھر وہ بندروں سے دوبارہ سے وہ انسان بنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو اپنے رب کے عذاب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، اور اسی سے اس کی زوجہ یعنی حضرت حوا کو پیدا کیا، اور ان دونوں سے کثیر تعداد میں مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا، اور اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ اگر انسان کی تخلیق کا یا انسان کے اندر ارتقاء کا کوئی اور طریقہ کار ہوا ہوتا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے بھی ذکر فرما دیتا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی جو ابتدا ہے آدم علیہ السلام سے کی، اور اس لیے آپ کو ابو البشر یعنی انسانوں کا باپ کہا جاتا ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام کے انسانیت کی ابتدا ہونا یہ بہت بڑی دلیل سے ثابت ہے. سمپل سی بات ہے کہ اگر ہم دنیا کی مردم شماری دیکھ لیں، کنسنسس دیکھ لیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج سے 100 سال پہلے دنیا میں انسانوں کی تعداد بہت کم تھی، اور اس سے 100 برس پہلے اور بھی کم تھی. اسی طرح ہم ماضی کی طرف چلتے جائیں تو اس کمی کی ایک انتہا ایک ذات قرار پائے گی، وہ ہے آدم علیہ السلام. یا یوں کہہ لیں کہ قبیلوں کی کثیر تعداد ایک شخص پر جا کر ختم ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر سید دنیا میں کروڑوں پائے جاتے ہیں، لیکن ان کی انتہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہوتی ہے. ایسے ہی بنی اسرائیل کتنے بھی کثیر ہوں، لیکن اس کثرت کا اختتام یعقوب علیہ السلام کی ذات پر ہوگا. اب اسی طرح اور اوپر کو چلنا شروع کریں تو انسانوں کے تمام کنبوں، تمام قبیلوں کی انتہا ایک ذات پر ہوگی، جس کا نام تمام آسمانی کتابوں میں آدم علیہ السلام ہی ہے. اور یہ تو ممکن نہیں ہے کہ وہ ایک شخص پیدائش کے موجودہ طریقے پر پیدا ہوا ہو، یعنی ماں باپ سے پیدا ہوا ہو. کیونکہ اگر اس کے لیے باپ آدم علیہ السلام کے لیے بھی باپ فرض کیا جائے تو پھر ماں کہاں سے آئے گی، اور پھر جسے باپ مانا وہ خود کہاں سے آیا. اس لیے ضروری ہے کہ اس کی پیدائش بغیر ماں باپ کے ہو، اور جب بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے تو بالیقین وہ اس طریقے سے ہٹ کر پیدا ہوئے، اور وہ طریقہ قرآن پاک نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مٹی سے پیدا فرمایا، جو انسان کی رہائش یعنی دنیا کا بنیادی جز ہے. پھر یہ بھی ظاہر ہے کہ جب انسان یوں وجود میں آ گیا تو دوسرا ایسا وجود چاہیے جسے نسل انسانی چل سکے. تو دوسرے کو بھی پیدا کیا، لیکن دوسرے کو پہلے کی طرح مٹی سے بغیر ماں باپ کے پیدا کرنے کی بجائے جو ایک شخص انسانی موجود تھا اسی کے وجود سے پیدا کیا. کیونکہ ایک شخص کے پیدا ہونے سے انسانی نو موجود ہو چکی تھی، چنانچہ دوسرا وجود پہلے وجود سے کچھ کمتر اور عام انسانی وجود سے بلند تر طریقے سے پیدا کیا گیا. یعنی آدم علیہ السلام کی ایک بائیں پسلی اور ان کے آرام کے دوران وہ نکالی گئی، اور اس سے ان کی بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا. حضرت حوا مرد و عورت والے باہمی ملاپ سے پیدا نہیں ہوئی، اس لیے وہ آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہو سکتی. تو خواب سے بیدار ہو کر آدم علیہ السلام نے جب حضرت حوا کو دیکھا تو ان کو ہم جن سے محبت پیدا ہوئی. تو آپ نے مخاطب کر کے ان سے فرمایا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی میں عورت ہوں. پوچھا کس لیے پیدا کی گئی ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ آپ کی تسکین کے لیے. تو آدم علیہ السلام ان سے مانوس ہو گئے. تو یہ وہ معقول طریقہ ہے جو سمجھ میں آنے والا ہے، جس سے نسل انسانی کی ابتدا ہوئی ہے. اور جو بندروں والا طریقہ ذکر کرتے ہیں، ڈارون والا کہ انسان بندر سے بنا ہے، تو یہ بہت نامعقول سی بات ہے. کچھ سوالات میں آپ کے سامنے رکھتی، اس پہ آپ غور کر کے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ کون سا عقیدہ درست ہے. اچھا، سوال یہ ہے کہ اگر انسان ہی بندر سے بنا ہے تو کئی ہزار سالوں سے کوئی جدید بندر انسان کیوں نہیں بن سکا؟ اور آج ساری دنیا پوری کوشش کر کے کسی بندر کو انسان کیوں نہیں بنا سکتی؟ اس کے علاوہ بندروں سے انسان بننے کا سلسلہ کب شروع ہوا؟ کس نے یہ بنتے دیکھا؟ کون اس کا راوی ہے؟ کس پرانی کتاب سے یہ بات مطالعے میں آئی ہے؟ اور یہ سلسلہ کب شروع ہوا اور کب سے بندروں پر پابندی لگ گئی ہے کہ وہ انسان بننا بند کر دیں؟ تو کس نے کہا ہے کہ وہ انسان نہ بنے؟ اور بندر سے انسان جب بنا تو دم کیا بنا؟ کیا انسان بنتے ہی بندر کی دم جڑ گئی ہے کچھ عرصے بعد، کاٹی گئی ہے، گھسٹ گھسٹ کے وہ ختم ہو گئی؟ تو جو کچھ بھی ہوا اس کا ثبوت تو ہونا چاہیے نا. تو کوئی اس حوالے سے تسلی بخش جو ہے نا وہ جواب نہیں دے پاتا. اچھا، اس کے بعد پھر فرمایا کہ جو رشتہ داروں کو ان کے حقوق دو، رشتہ داری جوڑنے کی اور ان کی فضائل اور توڑنے کی بہت مذمت بیان کی گئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس قوم میں رشتہ داری توڑنے والا ہوتا ہے اس پر رحمت نہیں ہوتی. اس کے بعد یتیموں کے اموال کا خیال رکھنے کا حکم ہے کہ یتیموں کے مال ان کے سپرد کر دو، اپنے ردی مال کے بدلے ان کا عمدہ مال نہ لو، اور ان کے مال میں اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھا جو، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ ایک بندے کی نگرانی میں اس کے یتیم بھتیجے کا بہت زیادہ مال تھا. جب وہ یتیم بالغ ہوا اور اس نے اپنا مال اس سے طلب کیا تو چچا نے دینے سے انکار کر دیا.
تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، جسے سن کر اس شخص نے یتیم کا مال اس کے حوالے کر دیا اور کہا ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ جب یتیم اپنا مال طلب کرے تو اس کا مال اس کے حوالے کر دینا چاہیے، جبکہ دیگر شرعی تقاضوں کو پورا کر لیا ہے، اور اپنے حلال مال کے بدلے یتیم کا مال نہ لو جو کہ تمہارے لیے حرام ہے۔ یعنی اس کی صورت یہ ہے کہ اپنا گھٹیا مال یتیم کو دے دے اور اس کا عمدہ مال لے تو اس سے منع کیا گیا ہے۔ یتیم اس نابالغ لڑکے یا لڑکی کو کہتے ہیں، نابالغ لڑکے یا لڑکی کو کہتے ہیں، ہمارے ہاں 40 سال کا بھی ہو جائے بچہ اس کو یتیم ہی کہتے رہتے ہیں۔ آیت مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے نا، وہ نابالغ لڑکا یا لڑکی ہوتا ہے جس کا باپ فوت ہو جائے، تو آیت مبارکہ کے سے ہمیں جو مسائل پتہ چلتے ہیں اور کچھ دیگر جو مسائل ہیں یتیم کے حوالے سے وہ آپ کو بتاتی ہوں کہ یتیم کو تحفہ دے سکتے ہیں لیکن اس کا تحفہ لے نہیں سکتے، اور کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کے ورثاء میں یتیم بچے بھی ہوں تو اس کے ترکے سے 40واں نیاز اور فاتحہ وغیرہ کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور لوگوں کا یتیموں کے مال والی اس نیاز اور فاتحہ کو کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ہمارے ہاں بہت زیادہ پیش آتا ہے، لیکن افسوس ہے کہ لوگ بے دھڑک جو ہے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے ساتھ نکاح کی صورت میں انصاف نہیں کر سکو گے تو ان کے علاوہ اپنی پسندیدہ 2 3 اور 4 عورتوں سے نکاح کر لو۔ پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ ان بیویوں میں انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک ہی نکاح کرو، یا اپنی مملوکہ کنیزوں پر اکتفا کرو، یہ تمہارے ظلم نہ کرنے سے زیادہ قریب ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ پہلے زمانے میں مدینہ کے لوگ اپنی زیر سرپرستی یتیم لڑکیوں سے ان کے مال کی وجہ سے نکاح کر لیتے تھے، حالانکہ ان کو ان کی طرف کوئی خاص رغبت نہیں ہوتی تھی، پھر ان کے حقوق نہیں پورے کر پاتے تھے تو ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے، اور ان کے مال کے وارث بننے کے لیے ان کی موت کے منتظر رہا کرتے تھے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اس حرکت سے روکا گیا ہے، اور اس کے علاوہ یہ بھی قول ہے کہ لوگ یتیموں کی سرپرستی میں ناانصافی کرنے سے ڈرتے تھے لیکن بہت سے نکاح کرنے میں بھی کچھ خطرہ محسوس نہیں کرتے تھے، تو انہیں بتایا گیا کہ جب زیادہ عورتیں نکاح میں ہو تو ان کے حق میں ناانصافی سے بھی ڈرو جیسے یتیموں کے حق میں ناانصافی کرنے سے ڈرتے ہو، اور اتنی ہی عورتوں سے نکاح کرو جن کے حقوق تم ادا کر سکو۔ اسی طرح ایک اور اس حوالے سے اس کے شان نزول کے حوالے سے قول ہے کہ قریش 10 بلکہ اس سے بھی زیادہ عورتوں سے نکاح کیا کرتے تھے، اور جب ان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تھے تو جو یتیم لڑکیاں ان کی سرپرستی میں ہوتے تھے تو ان کے مال خرچ کر ڈالتے تھے۔ تو اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ اپنی مالی پوزیشن دیکھ لو اور 4 سے زیادہ نہ کرو تاکہ تمہیں یتیموں کا مال خرچ کرنے کی حاجت پیش نہ آئے۔ اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا کہ آزاد مرد ایک وقت میں 4 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے، اور تمام امت کا اجماع ہے کہ ایک وقت میں 4 عورتوں سے زیادہ نکاح میں رکھنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں سے یہ ہے۔ ایک شخص نے اسلام قبول کیا، اس کی 8 بیویاں تھیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صرف 4 رکھنے کی اجازت مرحمت فرمائی، اور پھر فرمایا آیت مبارکہ میں 4 شادیاں کرنے کی اجازت تو دی ہے لیکن ساتھ فرمایا کہ اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ متعدد شادیاں کر کے یعنی ایک سے زیادہ کرنے کی صورت میں سب کے درمیان عدل نہیں کرو گے تو پھر ایک ہی کافی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا اگر کوئی 4 میں عدل نہیں کر سکتا لیکن 3 میں کر سکتا ہے تو 3 کرے، اور 3 میں نہیں کر سکتا تو 2 کرے، اور اگر 2 کی اجازت دی اور اگر 2 میں بھی نہیں کر سکتا تو پھر وہ ایک ہی کرے، پھر اس کے لیے ایک ہی کافی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دو، پھر اگر وہ دل کی خوشی سے مہر میں تمہیں کچھ دے دیں تو اسے کھاؤ، اور پاکیزہ اور خوشگوار سمجھ کر اسے کھاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے شوہروں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی بیویوں کو ان کے مہر خوشی سے ادا کریں، اور پھر اگر بیویاں خوش دلی سے اپنے مہر میں سے کچھ انہیں تحفے کے طور پر دے دے تو اسے پاکیزہ اور خوشگوار سمجھ کر کھائیں، اس میں کسی قسم کا کوئی دنیاوی یا اخروی نقصان نہیں ہے۔ مہر کی مستحق عورتیں ہیں نہ کہ ان کے سرپرست، تو اگر سرپرستوں نے مہر وصول کر لیا ہے تو انہیں لازم ہے ان کے لیے کہ وہ اس جس کا عورت کا مہر ہے اس کو وہ پہنچائیں،
اور مہر بوجھ سمجھ کر نہیں دینا چاہیے، بلکہ عورت کا شرعی حق سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کی نیت سے خوشی خوشی دینا چاہیے ہے۔ اور مہر دینے کے بعد زبردستی یا انہیں تنگ کر کے واپس لینے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے کہ ہمارے ہاں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جیسے کسی بچی کی شادی ہوتی ہے تو اس کو شادی سے پہلے کہنا شروع کر دیتے ہیں لوگ کہ تمہیں جو مہر ملے گا نا وہ واپس کر دینا۔ تو وہ 5,000 تو موسٹلی ہوتا ہے ہمارے ہاں، تو دیا جاتا ہے، یا کچھ جو زیادہ رکھتے ہیں۔ تو آگے یہ بھی آئے گا کہ جو تنگ دست ہے اس پر اس کے حساب سے، اور جو وسعت والا ہے اس پر اس کے حساب سے۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ بے عقلوں کو ان کے اموال نہ دو جو تمہارے پاس ہے، جن کو اللہ نے تمہارے لیے ذریعہ معاش بنایا ہے، انہیں ان کے اموال میں سے کھلاؤ اور پہناؤ اور انہیں اچھی بات کا حکم دو۔ یہ یتیموں کی تربیت کے بارے میں آ رہا ہے کہ اگر وہ کم عقل ہیں تو ان کو ان کا مال نہ دو، اور جب وہ سمجھ کے قابل ہو جائیں تو ان کی آزمائش کر کے ان کا مال دو، اور ان کی اچھی پرورش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وَابْتُلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور یتیموں کی آزمائش کرو جب کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ یعنی جن یتیموں کا مال تمہارے پاس ہے ان کی سمجھداری کو آزماتے رہو۔ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ان کا مال دے کر وقتاً فوقتاً انہیں دیکھتے رہیں کہ کیسے خرچ کرتے ہیں، اور جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، بالغ ہو جائیں، تو ان میں سمجھداری کے آثار دیکھ کر تو مالی معاملات وہ اچھے طریقے سے اگر کر لیتے ہیں تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ یہاں ان کے بارے میں حکم دینے کے بعد اب خاص بطور خاص جو ہے نا سرپرستوں کو یہ احکامات دیے جا رہے ہیں کہ اگر تم ان میں سمجھداری دیکھو تو ان کے اموال ان کو سپرد کر دو، اور یہ خطرہ محسوس کرتے ہوئے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے ان کے اموال فضول خرچی اور جلدی جلدی میں نہ کھاؤ، یعنی سرپرستوں کو کہا جا رہا ہے کہ ایسا نہ کرو۔ اور یتیم کا جو سرپرست ہے مالدار ہو وہ اس یتیم کے مال سے بچے، اور جو حاجت مند ہے اسے دستور کے موافق کھا لے۔ پھر جب ان کے اموال ان کو سپرد کرو تو اس پر گواہ بنا لو، اور اللہ حساب لینے والا کافی ہے۔ یعنی ان کا مال فضول خرچی اس کے استعمال نہ کرو کہ جلدی جلدی کھا لو اس ڈر سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے تو تمہیں مال واپس کرنا پڑے گا، تو لہٰذا جتنا زیادہ ہو سکے جلدی جلدی کھا لو۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مزید ہدایت پھر دی کہ اگر سرپرست خود مالدار ہے، یعنی اسے یتیم کا مال استعمال کرنے کی حاجت نہیں ہے، تو وہ اس کا مال استعمال کرنے سے بچے، اور جو حاجت مند ہے وہ مناسب مقدار میں کھا سکتا ہے، یعنی جتنی معمولی سے ضرورت ہو، تو اس میں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کم سے کم کھائے۔ اور پھر فرمایا کہ جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو پھر تم اس پر گواہ بن جاؤ تاکہ تمہیں بھی کوئی تکلیف اور اذیت نہ پہنچے۔ اور فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ زمانہ جاہلیت میں عورتوں اور بچوں کو وراثت سے حصہ نہیں دیا جاتا تھا، تو اس آیت مبارکہ میں اس باطل رسم کو رد کیا گیا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ بیٹے کو میراث دینا اور بیٹی کو نہ دینا یہ صریح ظلم ہے، قرآن پاک کے خلاف ہے، دونوں ہی میراث کے حقدار ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب ترکہ کی تقسیم کے وقت غیر وارث رشتہ دار یتیم اور مسکین آ جائے تو انہیں بھی اس میں سے کچھ دو اور انہیں اچھی بات کہو۔ اور ان لوگوں کو یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے جو اگر اپنے پیچھے کمزور بچے چھوڑ جاتے تو ان کے بارے میں فکر مند ہوتے۔ انہیں یتیموں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور درست بات کہنی چاہیے۔ یعنی کہا جا رہا ہے کہ جو یتیموں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں وہ سوچیں کہ اگر آج وہ فوت ہو جائیں اور ان کے پیچھے بھی ان کے بچے جو ہیں یتیم موجود ہوں اور ان کے ساتھ کوئی ایسا برا سلوک کرے تو ان کو کیسا محسوس ہوگا۔ تو اس لیے خود ہی سوچنا چاہیے اور یتیموں کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا جو لوگ یتیموں کے مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں اور اپنے پیٹوں میں آگ بڑھتے ہیں اور ان قریب وہ ناقابل برداشت آگ کو برداشت کریں گے۔ پہلے یتیموں کو مال کھانے سے منع کیا گیا اور اس کے بعد یہاں پر وعیدیں ذکر کی گئی ہیں کہ وہ ناقابل برداشت آگ میں داخل ہوں گے اور اس کو وہ برداشت کریں گے۔ بہت ساری حدیث میں بھی اس حوالے سے وعیدیں آئی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 شخص ایسے ہیں جنہیں جنت میں داخل نہ کرنا اور اس کی نعمتیں نہ چکھنا اللہ تعالیٰ پر حق ہے۔ پہلا شراب کا عادی، دوسرا سود کھانے والا، تیسرا ہے ناحق مال یتیم کا مال کھانے والا، چوتھا ہے والدین کا نافرمان۔ اب یتیم کا مال کھانے کا مطلب کیا ہے اس کی بھی وضاحت ہونی چاہیے۔ تو یتیم کا مال ناحق کھانا کبیرہ گناہ ہے، سخت حرام ہے۔
قرآن پاک میں نہایت شدت کے ساتھ اس کے حرام ہونے کا بیان کیا گیا ہے۔ تو عموماً جو یتیم بچے ہیں اپنے تایا چچا وغیرہ کے ظلم و ستم کا شکار ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے ان سرپرستوں کو غور کرنا چاہیے ہے۔ اور یتیم کا مال کھانے کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی باقاعدہ کسی بری نیت سے کھائے تو ہی حرام ہے، بلکہ اس کی کئی ایسی صورتیں ہیں کہ آدمی کو حرام کا علم بھی نہیں ہوتا اور وہ یتیموں کا مال کھانے کے حرام کام میں ملوث ہو جاتا ہے۔ مثلاً جیسے میت کے ورثاء میں کوئی یتیم ہے تو اس کے مال سے یا اس کے مال سمیت مشترک مال سے فاتحہ اور تیجا وغیرہ کا ختم کیا جائے تو اور اس میں یتیم کا حق شامل ہے، تو یہ کھانے صرف فقراء کے لیے بنانے چاہیے اور صرف بالغ موجود ورثاء کے مال سے تیار کرنا چاہیے، ورنہ جو بھی جانتے ہو یتیم کا مال کھائے وہ دوزخ کی آگ ہی کھائے گا، اور قیامت والے دن پھر اس کو وہ تمام جو سزائیں ذکر کی گئی ہیں وہ دی جائیں گی۔ اور یتیم کی اچھی پرورش کرنے کے بھی بہت زیادہ فضائل ہیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ پھر آپ نے اپنی شہادت والی اور درمیان والی انگلی سے اشارہ فرمایا، انہیں کشادہ فرمایا، اور پھر فرمایا جس نے مسلمانوں کے کسی یتیم بچے کے کھانے پینے کی ذمہ داری لی، اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور بھی بہت سارے کثیر فضائل ہیں۔ اس کے بعد والا جو رکوع ہے اس کے اندر ورثاء میں مال تقسیم کرنے کا طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر ہے، اگر صرف لڑکیاں ہوں یا دو یا 2 سے زائد ہوں تو ان کے لیے میت کے چھوڑے ہوئے مال کا 2/3 حصہ ہے، اور اگر ایک بیٹی ہو تو اس کے لیے آدھا مال ہوتا ہے، اور اگر میت کی اولاد موجود ہے تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کے لیے اس کے ترکے میں سے چھٹا حصہ ہے، اور اگر میت کی اولاد موجود نہیں ہے تو پھر میت کے والدین اس کے وارث ہوں تو ماں کے لیے 1/3 حصہ ہے اور بقیہ پھر والد کے لیے۔ پھر اگر میت کے ایک سے زیادہ بہن بھائی ہوں تو ان کی ہوئی وصیت اور قرض ادا کرنے کے بعد اس کی ماں کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے باپ دادا اور بیٹوں میں سے کون تمہارے لیے زیادہ فائدہ دے گا، یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہو، بے شک اللہ علم والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ پھر میں تمہاری بیویوں کی اولاد نہ ہو تو جو مال وہ چھوڑ جائے تو اس کا نصف تمہارے لیے ہے، یعنی یہ شوہر کے لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر بیوی فوت ہوئی ہے تو شوہر کے لیے کتنا پھر حصہ ہوگا، اگر اولاد نہیں ہے تو پھر نصف ملے گا، اور اگر اولاد ہے تو پھر چوتھائی حصہ ملے گا۔ پھر میں تمہارے استحقاق ان کی ہوئی وصیت اور قرض ادا کرنے کے بعد ہے، یہ مال وراثت کی تقسیم کرنے سے پہلے بھی جو کچھ حقوق ہوتے ہیں نا وہ پورے کرنے چاہیے میت کے مال میں سے۔ پھر آخر پر چوتھے نمبر پر تقسیم وراثت آتا ہے، اس میں سب سے پہلے ہے تجہیز و تکفین میت کے مال میں سے کی جائے اس کے بعد پھر جو قرض ہے وہ ادا کیا جائے، پھر دیکھا جائے اگر اس پر کوئی وصیت ہے تو پھر وصیت پوری جائے، اس کے بعد پھر تقسیم وراثت۔ تو یہی اس آیت مبارکہ میں ذکر ہے، اوپر بھی تھا کہ من بعد وصیت یوصی بہا او دین، اور اسی طرح یہاں بھی ذکر ہے من بعد وصیت یوصین بہا او دین۔ اور پھر فرمایا کہ اگر تمہاری اولاد نہ ہو اور تو تمہاری بیویوں کے لیے تمہارے ترکہ کا چوتھائی حصہ، یعنی یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ اگر شوہر فوت ہو جائے تو بیویوں کو چوتھائی حصہ ملے گا جبکہ اولاد نہ ہو، اور اگر تمہاری اولاد موجود ہے تو وہ تمہارے ترکہ میں سے 8واں حصہ ان کے لیے ہے، ان کا یہ استحقاق تمہاری کی ہوئی وصیت کو پورا کرنے اور قرض ادا کرنے کے بعد ہے۔ پھر میں اگر کسی ایسے مرد یا عورت کا ترکہ تقسیم کیا جا رہا ہے جس نے نہ والدین چھوڑے اور نہ اولاد، یعنی نہ اس کے والدین حیات ہیں اور نہ اولاد ہے، لیکن ماں کی طرف سے بہن یا بھائی ہیں تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے، ایسے شخص کو کلالہ کہتے ہیں کہ جس نے نہ فوت ہونے سے اس حالت میں ہوا کہ نہ اس کے والدین تھے اور نہ اولاد تھی، اس کو کلالہ کہتے ہیں، لیکن اگر ماں کی طرف سے اس کے بہن یا بھائی موجود ہیں تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہوگا، اور اگر وہ بہن بھائی ایک سے زیادہ ہیں تو سب ترکے کے تیسرے حصے میں شریک ہوں گے، اور ان کو بھی یہ استحقاق وصیت اور قرض نکالنے کے بعد دیا جائے گا جبکہ اس نے وصیت میں نقصان نہ پہنچایا ہو۔ یہ اللہ کا حکم اور اللہ بڑے علم اور عظیم حلم والا ہے، یہ اللہ کی حدیں ہیں، تو جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ جنت کے ایسے گلشنوں میں داخل ہوگا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ عظیم کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کردہ حدوں سے تجاوز کرے گا تو اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے بعد زنا کے ثبوت کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ اگر خواتین ایسا کریں تو ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔
تو فرمایا مسلمانوں میں سے جو عورتیں زنا کا ارتکاب کریں ان کے بارے میں حکم یہ ہے کہ زنا کے ثبوت کے لیے 4 مسلمان مردوں کو گواہ ہونا ضروری ہے جو اس سے زنا پر گواہی دیں. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہاں حکام سے خطاب ہے کہ وہ 4 مردوں سے گواہی سنیں. زنا کا ثبوت گواہی سے ہو تو ضروری ہے کہ زنا کے گواہ 4 عاقل بالغ مسلمان مرد ہوں، کوئی عورت نہ ہو، چاروں نیک اور متقی ہوں اور انہوں نے ایک وقت معین میں زنا کا مشاہدہ کیا ہو. اور اگر ایک بھی گواہ کم ہو تو پھر حد نہیں لگے گی اور جو زنا ثابت نہیں ہوگا اور گواہی دینے والے شرعاً 80 کوڑوں کے مستحق ہوں گے. پھر فرمایا کہ فَامْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، زانیہ عورتوں کو موت آنے تک گھروں میں قید رکھنے کا حکم یہ زنا سے متعلق ہے کہ کوڑوں رجم کی سزا مقرر ہونے سے پہلے یہ حکم تھا کہ جب زنا کی حد کے بارے میں احکام نازل ہوئے تو پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا کہ گھر میں قید رکھنے کا. پھر فرمایا کہ واللذانی یاتینہما منکم فآذوہما فإن تابا واصلحا فأعرضوا عنہما ان اللہ کان تواب الرحیمہ. یعنی بے حیائی کا ارتکاب کرنے والوں کے متعلق سزا کا بیان کیا جا رہا ہے کہ انہیں ایذا دو، جیسے جھڑک کر، بلا بھلا کہہ کر، شرم دلا کر اور جیسے بھی زبانی کلامی ان کو ایذا پہنچا کر. زنا کی سزا پہلے ایذا دینا مقرر کی گئی تھی اور بعد میں پھر قید کرنا اور پھر کوڑے یا سنگسار یہ مقرر کر دی گئی اور یہ آیت مبارکہ بھی حد زنا کی آیت سے منسوخ ہو گئی ہے. پھر فرمایا کہ بے شک توبہ تو ان لوگوں پر ہے، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما. یعنی اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمت ہے کہ گناہ کے بعد توبہ کرنے پر اللہ معاف کر دیتا ہے اور موت کے وقت تک توبہ قبول فرماتا ہے. یہاں فرمایا کہ جو گناہ کر کے تھوڑی دیر میں توبہ کر لیں، تو یہاں تھوڑی دیر سے مراد 1-آدھا گھنٹہ یا 2-4 سال نہیں بلکہ موت سے پہلے جب بھی توبہ کر لیں تو وہ قریب شمار ہوگا. ہاں جب موت کا عالم طاری ہو جائے اور غیب کا معاملہ ظاہر ہو جائے تو پھر اس وقت توبہ قبول نہیں ہوگی. تو فرمایا وکان اللہ علیما حکیما کہ اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے کہ اسلام میں توبہ کا قانون بنانا عین حکمت ہے اور علم پر مبنی ہے کہ جن دینوں میں توبہ نہیں ہے ان کے ماننے والے گناہ پر زیادہ دلیر ہوتے ہیں، کیونکہ مایوسی جرم پر دلیر کرتی ہے اور معافی کی امید پر جو ہے وہ توبہ پر ابھارتی ہے. جیسے جس بندے کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی ہو، اسے سب سے جدا قید میں رکھا جاتا ہے تاکہ وہ کسی اور کو قتل نہ کر دے، کیونکہ وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا ہوتا ہے. اور جسے ایک مقررہ مدت تک سزا کے بعد رہائی کا حکم ہوتا ہے، اسے دیگر مجرموں کے ساتھ قید میں رکھا جاتا ہے کیونکہ اس سے یہ خطرہ نہیں ہوتا ہے. اور فرمایا کہ ان کے لیے یہ توبہ ان کے لیے نہیں جو گناہوں میں اس حد تک رہے کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت آ جائے اور روح نکلنے لگے تو کہتے اب میں توبہ کرتا ہوں. اس وقت موت کے وقت توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور نہ ہی ان لوگوں کی توبہ ہے جو حالت کفر میں مر جائیں. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اے ایمان والو، تمہارے لیے زبردستی عورتوں کی ذات کے وارث بن جانا یہ جائز نہیں ہے اور اس نیت سے نہ ان کو روکے رکھو کہ تم نے جو ان کو مہر دیا تھا اس سے کچھ حصہ لے لو، مگر اس صورت میں کہ وہ کھلی بدکاری کا ارتکاب کریں اور اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر انداز میں زندگی گزارو. پھر اگر تم انہیں ناپسند کرو تو صبر کرو، قریب ہے کہ تمہیں اس کی کوئی چیز ناپسند کرو اور اللہ اس میں عظیم فائدہ رکھ دے. یعنی یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر بیوی سے کچھ ناپسندیدگی اس میں نظر آئے تو صبر کا مظاہرہ کرو، ہو سکتا ہے کہ تمہیں اس کی کوئی عادت، کوئی خوبی اچھی بھی لگے. اسلام سے پہلے عرب کا یہ دستور ہوا کرتا تھا کہ لوگ مال کی طرح اپنے رشتہ داروں کی بیویوں کے بھی وارث بن جاتے تھے، پھر اگر چاہتے تو مہر کے بغیر انہیں اپنی زوجیت میں رکھا کرتے تھے اور یا کسی اور کے ساتھ شادی کر دیتے اور ان کا مہر خود لے لیتے تھے، یا انہیں آگے شادی نہ کرنے دیتے بلکہ اپنے پاس ہی رکھتے تاکہ جو مال وراثت ان کو ملا ہے وہ ان لوگوں کو دے دیں اور تب یہ ان کی جان چھوڑیں. یا عورتوں کو اس لیے روک رکھتے تھے کہ یہ مر جائیں تو یہ روکنے والے لوگ ان کے وارث بن جائیں گے.
تو وہ عورتیں ان کے ہاتھ میں بالکل مجبور ہوتی تھی، اپنے اختیار سے کچھ بھی نہیں کر پاتی تھی، تو اس رسم کو یہاں پر مٹانے کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ تو اسلام گھروں کو جوڑتا ہے اور ایک اچھا معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ اگر تمہیں ان میں کوئی چیز ناپسندیدہ معلوم ہو تو صبر کرو، کہ قریب ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ تمہارے لیے اس میں کثیر تعداد میں فائدہ رکھتے۔ اور پھر فرمایا کہ اچھا اگر تم نے ان کو چھوڑنا ہی ہے، اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی سے نکاح کرنا چاہو اور اسے مہر میں بہت سا مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو، کیا تم وہ مال بہتان باندھ کر اور کھلے گناہ اور بہتان کا ارتکاب کر کے لوگے؟ اور تم اسے کس طرح واپس لوگے حالانکہ تم تنہائی میں ایک دوسرے سے مل چکے ہو اور وہ تم سے مضبوط وعدہ لے چکی ہیں۔ یعنی عورتوں کے حقوق کا یہاں پر ذکر چل رہا ہے، تو فرمایا کہ تمہارا ارادہ اگر بیوی کو چھوڑنے کا ہو تو مہر کی صورت میں جو مال تم اسے دے چکے ہو نا، وہ تم اس سے واپس نہ لو۔ اہل عرب کا یہ بھی طریقہ تھا کہ اپنی بیوی کے علاوہ کوئی دوسری عورت انہیں پسند آ جاتی تو اپنی بیوی پر جھوٹی تہمت لگاتے تاکہ وہ اس سے پریشان ہو کر جو کچھ لے چکی ہے وہ واپس کر دے اور طلاق لے لے۔ تو فرمایا کہ تم بہتان اور گناہ کے ذریعے سے مال لینا چاہتے ہو، یہ حرام ہے، لیکن یہ بات یاد رہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 میں ہم نے اس بات کی حوالے سے بات کی تھی کہ خلا اور دیگر صورتوں میں مال لینا اور نہ لینا کب یہ جائز ہے، وہاں ہم نے یہ بات کی تھی۔ تو اس آیت مبارکہ میں ڈھیروں مال دینے کا تذکرہ ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ زیادہ مہر مقرر کرنا جائز ہے، اگرچہ بہتر کم مہر ہے یا اتنا مہر ہو کہ جس کی ادائیگی آسان ہو۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ممبر پر فرمایا کہ عورت کے مہر زیادہ مقرر نہ کرو، تو اس پر ایک عورت نے یہی آیت مبارکہ پڑھی اور کہا اے امیر المؤمنین، اللہ ہمیں دیتا ہے اور آپ منع کرتے ہیں۔ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عمر، تم سے ہر شخص زیادہ سمجھدار ہے، اے لوگو تم جو چاہو مہر مقرر کرو۔ تو آپ کا کتنی اعلیٰ ظرفی تھی کہ آپ نے اس عورت کی جو بات کو قبول کیا اور آپ نے اس کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنایا کہ یہ اس نے مجھے کیوں کہا ہے، میں تو خلیفہ وقت ہوں۔ تو پھر فرمایا کہ اور کیوں کر تم وہ مہر واپس لو گے حالانکہ تم ایک دوسرے سے تنہائی میں مل چکے ہو۔ مہر کی واپسی کا بیان کرتے ہوئے یہاں مزید فرمایا جا رہا ہے کہ تم وہ مال عورتوں سے کیسے واپس لے سکتے ہو حالانکہ تم تنہائی میں مل چکے ہو اور وہ تم سے مضبوط عہد بھی لے چکی ہیں۔ یہ خلوت صحیحہ یعنی ثابت ہو چکی ہے، خلوت صحیحہ ثابت ہو جانے سے پورا مہر دینا پڑتا ہے، اور خلوت صحیحہ یہ ہے کہ میاں بیوی کسی ایسی جگہ جمع ہو جائیں جہاں پر صحبت کرنے سے کوئی چیز بھی رکاوٹ نہ ہو۔ اس کے بعد پھر بتایا کہ کس کس سے نکاح نہیں کرنا، تو فرمایا کہ ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ دادا نکاح کر چکے ہیں، اس سے پہلے جو ہو چکا مگر اس سے پہلے جو نکاح ہو چکا، بے شک ایسا نکاح بے حیائی ہے اور اللہ کے سخت غضب کا باعث ہے اور بہت ہی یہ برا طریقہ ہے۔ اس کے بعد بھی جو رشتے نکاح کے لیے حرام ہیں ان کا ذکر کیا کہ تم پر حرام کی گئی تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا یعنی رضائی مائیں، اور تمہاری بیویوں کی ماں جن بیویوں سے تم صحبت کر چکے ہو، ان کے پچھلے شوہروں کی بیٹیاں، اور جو تمہاری پرورش میں ہیں، اور اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو ان کی بیٹیوں سے نکاح میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور فرمایا تم پر حلال کی گئی ہیں تمہاری نسبی بیٹوں کی بیویاں، اور یہ کہ تم دو بہنوں کو جمع کرو، دو بہنوں سے ایک وقت میں نکاح کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر ایک سے نکاح کیا اس کے بعد پھر اس کو طلاق دی، اس کی عدت گزر گئی تو اس کے بعد پھر دوسری بہن سے نکاح کر سکتے ہیں، مگر جو اس سے پہلے گزر چکا بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں جن خواتین سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے ان کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ پھر فرمایا اور تم پر شوہر والی عورتیں حرام کی گئی ہیں مگر کافروں کی وہ عورتیں جن کے تم مالک بن جاؤ، یہ اللہ نے تم پر فرض کیا ہے، تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے کہ تم ان کے علاوہ عورتوں کو اپنے اموال کے عوض نکاح کر کے طلب کرو، بدکاری کرتے ہوئے نہیں۔ پھر تم جن عورتوں سے نکاح کر کے فائدہ حاصل کرو تو انہیں ان کے مقرر کیے ہوئے مہر ادا کر دو، یہ اللہ کا فرض ہے، اور مہر مقرر کرنے کے بعد تمہاری آپس کی رضامندی سے جو کچھ طے ہو جائے اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، بے شک اللہ بہت علم والا اور عظیم حکمت والا ہے۔ یہاں ان عورتوں کا بیان تھا کہ جن سے نکاح حرام ہے، اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ عورت جس کا شوہر ہو
اور وہ دوسرے مرد پر اس وقت تک حرام ہے جب تک کہ پہلے نکاح سے یا اس کی عدت میں ہو، پہلے نکاح اس کے نکاح میں ہو یا اس کی عدت میں ہو۔ البتہ کافرہ عورتیں جو ہیں جن کے مسلمان مالک بن جائیں، یعنی مال غنیمت میں وہ حاصل ہوئی ہوں، تو وہ حلال ہیں۔ اس کی صورت یہ ہے کہ میدان جنگ سے کفار کی عورتیں گرفتار ہوں اور ان کے شوہر دارالحرب میں ہوں، تو بادشاہ اسلام یا لشکر کا جو مجاز ہے وہ ان عورتوں کو، یعنی وہ کافرہ عورتوں کو مجاہدین میں تقسیم کر دے۔ اب تو یہ رواج جو ہے یہ ختم ہو گیا ہوا ہے۔ اور یہاں پر جنگی قیدیوں کے ساتھ جو اسلام کی تعلیمات ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسلام نے کیا طریقہ کار وضع کیا ہے، حالانکہ جنگی قیدیوں کے ساتھ جو وحشیانہ سلوک دوسرے ممالک بھی کیا جاتا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا ہوا نہیں ہے۔ جو ظلم و ستم کیا جاتا ہے وہ لرزا دینے والا ہے، اور جبری مزدوری اور ظلم کرنا، جبکہ اسلام نے تو غلاموں کے لیے بھی بہت اچھے اصول مقرر کیے ہیں کہ کسی کی بھی حق تلفی نہ ہو۔ پھر فرمایا کہ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، اس کے علاوہ سب تمہارے لیے حلال ہیں، یعنی جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے ان کا ذکر کر دیا، اس کے علاوہ فرمایا جو ہیں وہ تمہارے لیے جائز ہیں۔ اس کے علاوہ اس آیت مبارکہ میں یہ ذکر نہیں کیا ہوا کہ اگر 4 نکاح میں ہوں تو اس وقت 5ویں سے بھی نکاح نہیں کر سکتے۔ پھر فرمایا کہ ان تبتغوا باموالکم، تم اپنے مالوں کے ذریعے سے تلاش کرو۔ عورت سے نکاح مہر کے بدلے کیا جاتا ہے، اور اس نکاح سے صرف لذت مقصود نہیں ہوتی بلکہ اولاد کا حصول اور نسل کی بقا اور اپنے نفس کی حفاظت کرنا یہ بھی مقصود ہوتا ہے۔ تو یہاں پر تنبیہ کی جا رہی ہے زانی کو، کیونکہ اس کا مقصد صرف اپنی نفسانی خواہشات کی تسکین ہوتا ہے اور اس کا کوئی بھی مقصد نہیں ہوتا ہے۔ پھر فرمایا اور جو تم میں سے ایمان والی آزاد عورت سے نکاح کی مالی طاقت نہ رکھتا ہو اور مسلمانوں کی ایماندار لونڈیوں سے نکاح کرے، اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے، تو تم دین اور نسب میں ایک دوسرے کی جن سے ہو تم لونڈیوں سے ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کر لو اور دستور کے مطابق انہیں ان کے مہر ادا کر لو، جبکہ وہ نکاح کر کے پاک دامن بنے، نہ تو کھلم کھلا بدکاری کریں اور نہ ہی خفیہ دوستیاں کریں۔ پھر جب وہ نکاح کے ذریعے محفوظ ہو جائیں تو اگر اس کے باوجود وہ نکاح کے ارتکاب کریں تو آزاد کنواری عورتوں کی نسبت ان کی آدھی سزا ہے۔ یہاں پر غلاموں کے احکام ان کا ذکر ہو رہا ہے، لونڈیوں کے احکامات کا ذکر ہے، اور اگر وہ بدکاری کریں تو ان کی سزا آزاد عورت سے نصف ہوتی ہے۔ فرمایا کہ لونڈیوں سے نکاح کی اجازت تم میں سے اس شخص کے لیے ہے جس سے زنا میں واقع ہونے کا خوف ہو، تمہارے لیے ان کے ساتھ نکاح سے گریز کرنا بہتر ہے، اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کر بیان کرے اور تم سے پہلے انبیاء کے طریقے بتا دے اور تم توبہ کرو اور وہ توبہ قبول کر لے، اور اللہ وسیع علم والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ کی رضا یہ ہے کہ وہ تم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرمائے، اور جو لذتوں کے پیچھے پڑے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے سے بہت دور چلے جاؤ، اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں آسان شرعی احکام دے جبکہ انسان کمزور ہی پیدا ہوا ہے۔ پھر فرمایا اے ایمان والو، اپنے اموال آپس میں ناجائز طریقوں سے نہ کھاؤ کہ یہ تمہاری باہمی رضامندی سے تجارت ہو، اور مگر یہ کہ تمہاری باہمی رضامندی سے تجارت ہو، اور تم خود اپنی ہلاکت کا سامان نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں پر مال حرام کمانے اور ایک دوسرے کا مال کھانے کی مذمت ذکر کی گئی۔ فرمایا جو حد سے تجاوز کرے اور ظلم کے طور پر یہ ممنوع کام کرے تو ہم عنقریب اسے آگ میں داخل کریں گے، اور یہ کام اللہ کے لیے بالکل آسان ہے۔ یعنی فرمایا جا رہا ہے کہ باطل طریقے سے مراد وہ طریقہ ہے جس سے مال حاصل کرنا شریعت نے حرام قرار دیا ہے، جیسے سود، چوری، جوا اور دھوکہ دہی، خیانت، غصب، ان تمام طریقوں سے مال حاصل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح رشوت اور
جھوٹ بول کے خیانت کر کے سودا بیچنا، قرض دبا لینا، ڈاکہ زنی کرنا، بھتہ خوری جو آج کل چلتی ہے، تو یہ تمام طریقے جو ہیں یہ ممنوع ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے اگر اس کو صدقہ کرے تو وہ مقبول نہیں ہوتا، اور خرچ کرے تو اس کے لیے اس میں کوئی برکت نہیں ہے، اور اپنے بعد اگر چھوڑ کر مرے تو جہنم میں جانے کا سامان اپنے لیے کرتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس جسم پر جنت حرام کر دی ہے جو حرام غذا سے پلا بڑا ہوتا ہے، اس لیے مال حرام سے بچنا چاہیے، اور تجارت مال میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تاجر کی فضیلت کے حوالے سے، سچا اور امانت دار تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا، اور قیامت کے دن تاجر فاسق اٹھائے جائیں گے سوائے اس تاجر کے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے، بھلائی کرے اور سچ بولے۔ تو تجارت میں سچائی کو لازم رکھنا چاہیے اور دھوکہ دہی سے کام نہیں کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ پھر برکت عطا فرماتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر تم ان کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو جس سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو ہم تمہارے صغیرہ گناہ معاف فرما دیں گے اور تمہیں عالی شان جنت میں داخل کریں گے۔ اس آیت مبارکہ میں گناہوں سے بچنے کی ترغیب دی گئی ہے کہ اگر گناہ کبیرہ سے باز آؤ گے تو صغیرہ گناہ تمہارے خود ہی بخش دیے جائیں گے۔ گناہ کبیرہ کی مختلف تعریفات علماء نے کی ہیں۔ ایک تعریف یہ ہے کہ وہ گناہ جس کا مرتکب قرآن و سنت نے بیان کی گئی کسی سخت وعید کا مستحق ہو، وہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس کی علماء نے مختلف تعداد بیان کی ہیں، بعض حدیث میں 7 بھی آئی ہیں، بعض جگہ 10 بھی ہے، بعض جگہ 17، بعض جگہ 40، بعض جگہ 700 تک ہے۔ امام ذہبی نے بھی کتاب الکبائر کے نام سے ایک کتاب لکھی، اس کے اندر تمام جو کبیرہ گناہوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ایک بہت زیادہ مشہور حدیث ہے کہ بڑے بڑے کبیرہ گناہ جو ہیں وہ اللہ کے نزدیک قیامت والا دن یہ ہوں گے: اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، مسلمانوں کو ناحق قتل کرنا، جنگ کے دن پیٹھ پھیرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، جادو سیکھنا، سود کھانا اور یتیم کا مال کھانا۔ اس طرح کچھ اور بھی جو گناہ ہے میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ شرک ہے، ریاکاری ہے، کینہ، حسد، تکبر اور خود پسندی، تکبر کی وجہ سے مخلوق کو حقیر جاننا، بدگمانی کرنا، دھوکہ دینا، لالچ کرنا، حرص، تنگ دستی کی وجہ سے فقراء کا مذاق اڑانا، تقدیر پر ناراض ہونا، گناہ پر خوش ہونا، گناہ پر اصرار کرنا، اصرار کرنے سے صغیرہ گناہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے، جان بوجھ کر نماز چھوڑنا اور زکوٰۃ ادا نہ کرنا، رمضان کا جان بوجھ کر روزہ چھوڑنا، قدرت کے باوجود حج نہ کرنا، مردوں کا عورت کی اور عورت کا عورتوں کی مردوں کی مشابہت اختیار کرنا، عورتوں کا باریک لباس پہننا، حرام ذرائع سے روزی کمانا، یتیم کا مال کھانا، اور بھی بہت سارے جو ہیں وہ ہیں، میں نے چند آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ پھر فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا۔ یعنی جب ایک انسان دوسرے انسان کے پاس کی نعمت دیکھتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے تو اس کا دل تشویش میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں اس کی حالت 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ انسان ہی تمنا کرتا ہے کہ یہ نعمت دوسرے سے چھین جائے اور مجھے حاصل ہو جائے، یہ حسد ہے، اور یہ حسد مذموم ہے، حرام ہے۔ اور دوسرا یہ کہ دوسرے سے نعمت چھن جانے کی تمنا نہ ہو بلکہ یہ آرزو ہو کہ اس جیسی مجھے بھی مل جائے، تو اسے غبطہ کہتے ہیں، رشک کہتے ہیں، یہ جائز ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ میاں بیوی میں سے ہر ایک کو اس کے اپنے نیک اعمال کی جزا ملے گی، دونوں کا نیک اور پرہیزگار ہونا انہیں اعمال سے بے نیاز نہیں کرے گا۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم اگر مرد ہوتے تو جہاد کرتے، مردوں کی طرح جان فدا کرنے کا عظیم ثواب پاتے، تو تب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اور پھر فرمایا کہ ہم نے ہر شخص کے لیے اس کے مال کے وارث مقرر کر دی ہیں، جیسے ماں باپ اور جسے ماں باپ اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں،
اور وہ لوگ جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے انہیں ان کا حصہ دو، بے شک اللہ ہر چیز سے خوب آگاہ ہے۔ مرد عورتوں پر نگران اور منتظم ہے، یعنی مرد عورتوں کا ان کا خیال بھی رکھیں گے اور ان کو جو اخلاقیات کے حوالے سے معاملات ہیں اور تمام معاملات میں ان کے سربراہ ہیں، اس لیے کہ اللہ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے اور اس لیے کہ مردوں نے ان پر اپنے مال خرچ کیے ہیں۔ پس نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں، مردوں کی غیر حاضری میں اللہ کی توفیق سے ہر چیز کی حفاظت کرتی ہیں، اور وہ عورتیں جن کی نافرمانی کا تمہیں خوف ہو انہیں سمجھاؤ، وہ نہ مانے انہیں خوابگاہوں میں چھوڑ دو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی تربیت کا طریقہ مردوں کو بتایا ہے کہ کیسے ان کی تربیت کرنی ہے، کہ اگر وہ بات نہیں مانے، نافرمانی کریں، اور تو پھر فرمایا پہلے ان کو سمجھاؤ اچھے انداز میں، پھر اگر وہ پھر بھی نہ مانے تو پھر انہیں ان کے بستر الگ کر دو، اور پھر بھی وہ نہ مانے تو وَضْرِبُوهُنَّ، تو پھر انہیں مارو، یعنی ہلکے انداز میں کہ ان کو زیادہ اذیت نہ ہو۔ فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر اگر وہ تمہاری فرما بردار بن جائے تو ان پر ظلم کرنے کا کوئی راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بلند اور بہت ہی بڑا ہے۔ فرمایا کہ اے حکمرانوں، اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان ناچاکی کا خدشہ ہو تو ایک منصف جج مرد کے رشتہ داروں کی طرف سے اور ایک منصف عورت کے رشتہ داروں کی طرف سے بھیجو، اگر یہ دونوں صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ میاں بیوی کے درمیان موافقت پیدا فرما دے گا۔ یعنی جب بیوی کو سمجھانے، الگ رکھتے اور مارنے کے باوجود اصلاح کی صورت نہ بن رہی ہو تو مرد کو چاہیے کہ وہ طلاق دینے میں جلدی نہ کرے اور عورت خلع کے مطالبے پر اصرار نہ کرے، بلکہ دونوں کے خاندان میں سے خاص قریبی رشتہ داروں میں سے ایک شخص کو منصف مقرر کر لیا جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دونوں چونکہ رشتہ دار ایک دوسرے کو خانگی معاملات سے وہ واقف ہوتے ہیں تو فریقین کو اس پر اطمینان ہوتا ہے اور ان سے اپنے دل کی بات کہہ لیتے ہوتے ہیں، تو یہ منصف مناسب طریقے سے ان کے مسئلے کا حل نکالے۔ اور اگر منصف میاں بیوی میں صلح کروانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اللہ ان کے مابین پھر اتفاق پیدا کر دے گا، اور حتی المقدور کوشش کرنی چاہیے کہ صلح صفائی کے ساتھ معاملہ حل ہو جائے۔ پھر اس کے بعد فرمایا اب بندوں کے حقوق، آپس کے جو حقوق ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ہاں والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قریبی پڑوسیوں، دور کے پڑوسیوں، مجلس کے ساتھیوں، مسافر، اپنا زر خرید، غلام، لونڈی، سب کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، بے شک اللہ مغرور اور متکبر لوگوں کو پسند نہیں فرماتا، کیونکہ جو مغرور اور متکبر ہوتا ہے وہ کسی کے ساتھ حسن سلوک کا کوئی خیال نہیں رکھتا، اس کے لیے حسن سلوک کوئی چیز نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں اور اللہ نے اپنے فضل سے انہیں جو علم اور مال دیا ہے وہ اسے چھپاتے ہیں، اگر کسی کو علم ملا ہے اور وہ اگر اس کی تبلیغ نہیں کرتا تو اسے بھی بخل ہی شمار کیا جاتا ہے، اور فرمایا کہ اسے قیامت والے دن آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ اور اگر علم کو روکے رکھا جائے تو جیسے پانی ٹھہرا ہو تو وہ گدلا ہو جاتا ہے، اسی طرح علم بھی ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ فرمایا اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اور وہ لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں جو اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور وہ نہ تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ ہی قیامت پر، اور ان لوگوں کی طرح شیطان جس کا بھی ساتھی ہو تو وہ بہت ہی برا ساتھی ہے۔ بخل کی برائی بیان کی، اس کے بعد ان لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو کہ ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ کی رضا ان کا مقصد نہیں ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ خرچ کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، یہ لوگ ایسے ہی ہیں جیسے اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور نہ ہی قیامت پر ایمان رکھتے ہیں۔ منافقین ہی ایسا کیا کرتے تھے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے صرف خرچ کرتے تھے، لیکن نہ ان کا دل سے اللہ پر ایمان ہوتا تھا اور نہ ہی روز آخرت پر ہوتا تھا۔ میں ان لوگوں کی طرح شیطان جس کا بھی ساتھی ہے وہ برا ساتھی ہے، تو یعنی فرمایا کہ ان منافقوں کا ساتھی شیطان ہے، تو شیطان جس کا بھی ساتھی ہے وہ برا ہی ساتھی ہے۔ دنیا میں شیطان کا ساتھی اس طرح ہوگا کہ وہ شیطانی کام کر کے اسے خوش کرے گا، کیونکہ جو شیطان کو خوش کرتا ہے شیطان اس کے ساتھ رہتا ہے، یہاں تک کہ کھانے پینے، رات بسر کرنے اور دیگر معاملات میں شریک ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ حکم ہے کہ ہر جائز کام بسم اللہ شریف پڑھ کر شروع کرنا چاہیے اور شیطان کے بہکاموں سے بچنا چاہیے۔
فرمایا ان کا کیا نقصان ہوتا ہے اگر وہ اللہ اور قیامت پر ایمان لے آتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے مال سے خرچ کرتے ہیں. یعنی کتنا خوبصورت انداز فرمایا کہ اللہ کا دیے ہوئے میں سے ہی خرچ کرنا ہے. یہ ان کا کوئی ذاتی مال نہیں ہے بلکہ اللہ کا دیا ہوا ہے, اسی میں سے انہوں نے خرچ کرنا ہے. تو ان کو کیا نقصان ہوتا ہے اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے, اور اللہ ان کو خوب جانتا ہے. فرمایا بے شک اللہ ایک ذرہ کے برابر بھی ظلم نہیں فرماتا, اور اگر کوئی نیکی ہو تو اسے دگنا کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اور اپنے پاس ہی عظیم اجر عطا فرماتا ہے. پھر فرمایا ان کافروں کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ان کے نبی کو گواہ بنا کر لائیں گے, اور اے حبیب آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے. اس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول اللہ کی نافرمانی کی, وہ آرزو کریں گے کاش انہیں دفن کر کے زمین برابر کر دی جاتی, اور اللہ سے کوئی بات بھی چھپا وہ نہیں سکتے ہیں. اس آیت مبارکہ میں کفار اور منافقین اور یہودیوں کے لیے شدید وعید ہے کہ جب قیامت کے دن تمام انبیاء کرام علیہم السلام اپنی امت کے ہر نیک اور بد کے ایمان, کفر, نفاق اور تمام اچھے برے اعمال کی گواہی دیں گے. پھر ان سب پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنایا جائے گا, تو ان کا کیا انجام ہوگا. تو اس دن پھر یہ لوگ تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں پیدا ہی نہ کیا گیا ہوتا, یہ کاش زمین پھٹ جائے, ہم اس میں دفن ہو جائیں, کاش ہمیں بھی جانوروں کی طرح مٹی کر دیا جاتا. پھر جب ان کی خطاؤں پر باز پرس ہوگی تو قسمیں کھا کر کہیں گے کہ یا اللہ ہم مشرک نہیں تھے, لیکن اس سے ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور ان کے عذاب بول کر ان کے حوالے سے گواہی دیں گے. پھر آگے والی جو آیات ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ تم اس بات کو سمجھو جو تم کہہ رہے ہو, اور نہ ہی جنابت کی حالت میں نماز کے قریب جاؤ یہاں تک کہ غسل کر لو. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کچھ صحابہ کرام کی دعوت کی جس میں کھانے کے بعد شراب پیش کی گئی. بعض حضرات نے شراب پی لی کیونکہ اس وقت تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی. پھر مغرب کی نماز پڑھی تو امام صاحب نے نشے کی حالت میں سورہ کافرون کی تلاوت کی اور کلمہ لا چھوڑ گئے, تو جس سے نا کی جگہ ہاں کا معنی بن گیا, تو اس سے معنی غلط ہو گیا. تو اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. تو پھر فرمایا کہ نشے کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ. یہ تدریجاً شراب سے منع کیا گیا, تو یہ بھی ایک تدریجی طور پر ہی منع کیا گیا یہاں پر. اور پھر فرمایا کہ اب تم ناپاکی کی حالت میں ہو تو تب بھی نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں جا کے غسل کر لو. اس کا یہ مطلب ہے کہ نماز کے قریب جانا نہیں ہے بلکہ غسل کریں اور پھر نماز ادا کریں. جو بلا وجہ غسل میں تاخیر کر کے نماز کو بھی لیٹ کرے گا تو وہ گناہگار ہوگا. اس کے بعد فرمایا اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت کی جگہ سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو, پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا ارادہ کرو, پھر اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کرو. یہاں پر تیمم کے حوالے سے ذکر کیا جا رہا ہے. پھر فرمایا بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا بہت بخشنے والا ہے. میں کیا آپ نے ان یہودی علماء کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا اور وہ ہدایت کے بدلے گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی سیدھی راہ سے بھٹک جاؤ. یہ یہودیوں کا طریقہ کار جو وہ کیا کرتے تھے اس کا ذکر ہے کہ آیات کو چھپایا کرتے تھے اور پیسے لے کے تو آیات کو بدل دیا کرتے تھے. اللہ تمہارے دشمنوں کو تم سے زیادہ جانتا ہے اور اللہ تمہارے لیے بطور محافظ اور مددگار ہے. بعض یہودی اللہ کے کلام کو اس کے اصلی مقامات سے تبدیل کر دیتے ہیں, اور اے حبیب وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کی بات سن لی لیکن آپ کا حکم نہیں مانا. سنیے آپ کو سنایا نہ جائے گا, اور زبانوں کو بل دے کر دین میں تانا زنی کرتے ہوئے رائنا کہتے ہیں. اس کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی آیا تھا. اور کہتے ہیں کہ اگر وہ کہتے ہم نے آپ کا حکم سنا اور مانا اور ہماری بات سنیے اور نظر کرم فرمائیے, قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لکان خیر لهم, تو اگر وہ ایسا کرتے تو ان کے لیے بہت بہتر اور بہت موزوں ہوتا, لیکن اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت فرمائی, اس لیے بہت تھوڑے ایمان لائیں گے. یہاں یہودیوں سے ہی خطاب کیا جا رہا ہے, انہی کو ہی تنبیہ کی جا رہی ہے, سمجھایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اگر اے یہودیو اہل کتاب یہودیو ہمارے نازل کیے ہوئے قرآن پر ایمان لاؤ جو تمہاری اصلی تورات کی تصدیق کرنے والا ہے, اس سے پہلے کہ ہم کچھ چہروں کے نقش و نگار مٹا کر انہیں گدیوں جیسا بنا دیں, انہیں مسخ کر کے بندر بنا دیں جس طرح ہم نے ہفتے کے دن والوں کو مسخ کیا تھا, اور اللہ کا فیصلہ پورا ہو کر رہتا ہے.
یہودیوں سے خطاب ہے کہ اہل کتاب ہم نے قرآن اتارا ہے جو تمہارے پاس موجودہ تورات کی تصدیق کرتا ہے، اس پر ایمان لے اور ورنہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے چہرے سے آنکھ، ناک، کان وغیرہ مٹا کر تمہاری شکلیں بگاڑ دی جائیں اور تمہارے چہرے کو آگے سے بھی ایک ایسی کھال کی طرح کر دیں جیسے سر کا پچھلا حصہ ہوتا ہے کہ نہ اس میں آنکھیں رہیں، نہ ناک، نہ منہ، یا ان یہودیوں پر بھی ہم ایسی لعنت کریں جیسے ہفتے کے دن والے نافرمانی کرنے والے یہودی گروہ پر لعنت کی گئی تھی۔ لعنت تو یہودیوں پر ایسی پڑی ہے کہ دنیا نے ملعون کہتی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے حوالے سے مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں یہ وعید دنیا کے اعتبار سے اور بعض اسے آخرت کے اعتبار سے قرار دیتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ لعنت ہو چکی ہے اور وہ وعید بھی واقع ہو چکی ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام بہت بڑے یہودی عالم تھے۔ انہوں نے ملک شام سے واپس آتے ہوئے راستے میں یہ آیت مبارکہ سنی اور اپنے گھر پہنچنے سے پہلے اسلام لا کر نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں خیال کرتا تھا کہ اپنا منہ پیٹھ کی طرف پھر جانے سے پہلے اور چہرے کا نقش مٹ جانے سے پہلے آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکوں گا۔ یعنی اتنا خوف تھا ان کے کہ وہ ایمان لانے میں انہوں نے جلدی کی، کیونکہ تورات شریف سے انہیں آپ کے رسول برحق ہونے کا اچھی طرح سے علم تھا۔ اس کے بعد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اللہ تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے، صرف شرک ایسا گناہ ہے جو کبھی بھی معاف نہیں ہو سکتا۔ یہاں یہ بھی ذہن میں ہمیں رکھنا چاہیے کہ ہمیں مغفرت کی امید پر گناہ کرنے میں دلیر نہیں ہو جانا چاہیے کہ اللہ نے معاف کر ہی دینا ہے تو ہم گناہ کرتے رہیں، یہ بہت بری بات ہے۔ ان کے بندہ کریم کے کرم اور رحمت کے کو دیکھتے ہوئے تو نافرمانیوں پر شیر ہو جائے۔ کیا آپ نے ان اہل کتاب کو نہیں دیکھا جو اپنا تقدس بیان کرتے ہیں، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اور ان کسی پر کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں فرماتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی جو اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا اس کا پیارا بتاتے تھے اور کہتے تھے یہود و نصارہ کے سوا کسی نے جنت میں جانا ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ دیکھو کیسے جھوٹ بولتے ہیں اور اللہ پر بہتان باندھتے ہیں، اور یہی ان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ کیا آپ نے وہ لوگ نہیں دیکھے جنہیں آسمانی کتاب کا ایک حصہ دیا گیا اور وہ جبت نامی بت اور شیطان پر ایمان لاتے ہیں اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں یہ مسلمانوں سے زیادہ سیدھے راستے والے ہیں۔ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے، اور اے سننے والوں جن پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے تو ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے اس کا ایک خاص شان نزول ہے۔ کعب بن اشرف اور اس کے ساتھ مزید 70 یہودی مشرکین مکہ کے پاس پہنچے اور انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے پر آمادہ کیا۔ قریش بولے ہمیں خطرہ ہے کہ تم بھی کتابی ہو اور ان سے قریب تر ہو، اور اگر ہم نے ان سے جنگ کی اور تم ان سے مل گئے تو ہم کیا کریں گے؟ اگر ہمیں اطمینان دلانا ہے تو ہمارے بتوں کو سجدہ کرو۔ انہوں نے سجدہ کر لیا، حالانکہ وہ اہل کتاب تھے اور ان کے لیے سجدہ کرنا درست نہیں تھا۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ بتاؤ ہم ٹھیک راستے پر ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو کعب بن اشرف نے، یہ یہودی تھا، سازشی تھا، فسادی تھا، اس نے کہا کہ تم ہی ٹھیک راستے پر ہو۔ تب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ کیا ان لوگوں کی طرف دیکھا جنہوں نے جبت نامی بدھ کو سجدہ کیا اور وہ شیطان پر ایمان لے آئے اور کافروں کو کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں سے زیادہ سیدھے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کے لیے حکومت میں کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو لوگوں کو یہ تل بھر بھی قدم رکھنے کی جگہ نہیں دیتے۔ یعنی یہودی کہتے تھے کہ ہم ملک اور نبوت کے زیادہ حقدار ہیں تو ہم کیسے عربوں کی اتباع کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دعوے کو جھٹلایا ہے کہ ان کا ملک میں کیسے حصہ ہے، یعنی کوئی حصہ نہیں ہے۔ اگر بالفرض ان کا سلطنت میں کوئی حصہ ہوتا تو ان کا بخل اس درجے کے ہے کہ یہ لوگوں کو تل بھرنے کی بھی جگہ نہ دیتے۔ پھر فرمایا کہ وہی اس بات کا ذکر آگے والی آیتوں مبارکہ میں کیا ہے کہ یہ ان کو حسد تھا کہ نبوت بنی اسماعیل میں کیوں ہے، نبی پاک علیہ السلام بنی اسرائیل سے کیوں نہیں ہے، بنی اسماعیل سے کیوں ہے؟ تو فرمایا بس بعض یہودی ہے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے اور بعض ان سے منہ پھیر لیا، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن سلام اور جو تھے حضرت کعب بن احبار وہ اسلام لے آئے تھے۔
پھر فرمایا جنہوں نے کفر کیا ہے ان کی سزا ذکر کی جا رہی ہے کہ ہم انہیں آگ میں داخل کریں گے، جب ان کی کھالیں جل کر پک جائیں گی تو ہم انہیں دوسری کھالیں دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں، بے شک اللہ بہت غالب اور عظیم حکمت والا ہے. یعنی ان کا عذاب ختم نہیں ہوگا، ان کا کنٹینیوسلی ان کو عذاب ہوتا رہے گا. پھر اس کے بعد اہل ایمان کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو ایمان لائے انہوں نے نیک کام کیے، ہم انہیں جنت کے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گے، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور ان کے لیے وہاں پاک صاف بیویاں ہوں گی. اس کے بعد امانتیں ادا کرنے کے بارے میں حکم دیا گیا ہے کہ امانتیں جب تمہارے پاس رکھوائی جائیں تو ان کو ادا کر دو. اور پھر دوسری بات فرمائی کہ جب تم فیصلہ کرو وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، تو جب بھی فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. دونوں بہت عظیم حکم ہیں. امانت کی ادائیگی میں بنیادی چیز تو مالی معاملات میں حقدار کو اس کا حق دینا ہے، البتہ اس کے ساتھ اور بھی بہت سی چیزیں امانت کی ادائیگی میں داخل ہیں، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مسلمانوں کا حاکم بنا پھر اس نے ان پر کسی ایسے بندے کو حاکم مقرر کیا جس کے بارے میں وہ خود ہی جانتا ہے کہ اس سے بہتر اور اس سے زیادہ کتاب و سنت کا عالم مسلمانوں میں موجود ہے، تو اس نے اللہ اور مسلمانوں کے ساتھ خیانت کی. اسی طرح مجلس کی بات بھی امانت ہوتی ہے، وہ بھی باہر جا کر اگر کی جائے تو اس کو بھی خیانت ہی تصور کیا جاتا ہے. اس کے بعد انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ نظام عدل اور جو عدالت کی روح یہی ہے کہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے اور کسی کی بھی رعایت نہ کی جائے. تو پہلے ان معاملات کا بڑا خیال رکھا جاتا تھا. اسی بنیاد پر اہل اسلام نے اتنا زیادہ غلبہ حاصل کیا اور اسی انصاف کی بنیاد پر ہی دنیا ان کو جانتی تھی. پھر اطاعت کا حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی. فرمایا اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور ان کی جو تم میں سے حکومت والے ہیں. پھر اگر تمہارا کسی بات میں جھگڑا ہو جائے اور تم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اسے اللہ اور اس رسول کے حضور پیش کر دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اس کا انجام سب سے زیادہ اچھا ہے. اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی ہی اطاعت ہے. اور یہاں پر اللہ کی اطاعت کا بھی مستقلاً حکم دیا گیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی مستقلاً حکم دیا گیا ہے. یعنی میں اطیع اللہ کی اطاعت کرو اور پھر الگ دوبارہ سے اطیع کا لفظ لایا گیا، تو یہ میری مراد ہے مستقلاً کے لفظ سے کہ دوبارہ الگ سے اطیع رسول کا حکم دیا. وہ اولی الامر، اور اولی الامر کے لیے الگ سے اطیع کا لفظ نہیں آیا بلکہ فرمایا کہ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو پھر تم نے ان کی بھی اولی الامر لوگوں کی بھی اتباع کرنی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہم پر ہر حال میں لازم ہے. کوئی بھی صورت نہیں ہے ان کے ہم آپ کے حکم سے سر منہ انحراف کر سکیں. تو جب تک مسلمان حکمران بھی حق کے موافق ہیں ان کے بھی بات مانی جائے گی. تو اس اولی الامر میں امام، امیر، بادشاہ، حاکم، قاضی سب کے سب اس میں شامل ہیں.